ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ وہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہاں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان از خود نہیں پیدا ہوئے، یہ کسی خودکار نظام کے تحت پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ان کو اللہ جل جلالہ نے اپنے حکم کے تحت پیدا فرمایا۔ ان کا خالق ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو گویا زمین و آسمان خود سے نہیں پیدا ہوئے، بلکہ اللہ نے ان کو پیدا فرمایا۔ اور دوسری بات کہ اللہ نے ان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ 6 دنوں سے کیا مراد ہے، کیونکہ جس وقت زمین و آسمان پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اس وقت نہ سورج تھا، نہ زمین تھی، نہ اجرام فلکی تھے۔ دن اور رات کی تو پیدائش ہی سورج اور زمین کی نقل و حرکت سے ہوتی ہے۔ سورج کی جو نقل و حرکت ہے اسی سے ہی دن رات پیدا ہوتے ہیں۔ تو جس زمانے میں سورج ہی نہیں تھا، اس زمانے میں دن کا کیا مطلب اور رات کا کیا مطلب؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دن کا ذکر فرمایا، 6 دنوں کا۔ اس دن سے مراد یہ ہمارا دن نہیں ہے، یہ جو سورج کی نقل و حرکت سے پیدا ہوتا ہے، تو یہ جو 24 گھنٹوں کی دن رات ہے، تو یہاں جن 6 دنوں کا ذکر ہے اس سے مراد یہ والا دن نہیں ہے۔ اب مراد کون سا دن ہے؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو بھی اس کی مراد ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کا علم ہو سکتا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتا ہے کہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، کہ ایک ایسا دن جس کی مقدار 1000 برس کے برابر ہوگی۔ یہ اگرچہ قیامت کے بارے میں ہے کہ قیامت کا جو ایک دن ہوگا اس کی مقدار یا اس کی مدت ہمارے ان دنوں کے اعتبار سے 1000 برس کی ہوگی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ان دنوں کی بھی تعیین یا اس کی مدت یہی ہے کہ 1000 برس کا ایک دن، اور اس طریقے سے 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ بعض حضرات اس کا ترجمہ مرحلے سے کرتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 مراحل میں پیدا کیا۔ اب وہ ایک مرحلہ، اس کی جو تعیین یا مدت ہے وہ 1000 برس ہو سکتی ہے یا جتنی بھی ہو۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالی نے 6 دنوں میں یا 6 مراحل میں پیدا کیا۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ اللہ جل جلالہ کو کسی چیز کے پیدا کرنے کے لیے زمانے کی یا وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کلمہ کن ارشاد فرمانا ہے اور وہ کام ہو جانا ہے، چاہے جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ زمین و آسمان جتنے بھی بڑے ہیں اللہ کے ایک کلمہ کن کے ذریعے لمحے میں پیدا ہو سکتے تھے۔ پھر یہ جو ان کو 6 مراحل میں تقسیم کر کے پیدا کیا، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ دراصل یہ انسان کو ٹھہراؤ اور سکون کا درس دینا تھا کہ جو بھی کام کرنا ہو تسلی کے ساتھ کرو، ٹھہراؤ کے ساتھ کرو، جلدی مت کرو۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ حکمت اور تحمل اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اور جلدی شیطان کی جانب سے ہوتی ہے۔ عام طور پر جلد بازی سے بہت سارے کام بگڑ جاتے ہیں۔ تو اس میں انسان کے لیے ایک سبق ہے کہ جیسے اللہ نے زمین و آسمان کو 6 مراحل میں تقسیم کر کے پیدا کیا، اسی طریقے سے تم لوگ بھی اپنے کام حکمت، تدبر کے ساتھ، تسلی کے ساتھ کیا کرو۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے۔